میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان رمض سے ہے، رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ انسان کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک معنی ہوتا ہے گرمی۔ تو انسان پورا سال گناہ کر کر کے غفلت اور سستی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سستی کاہلی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر گرمی چستی آ جاتی ہے، جس سے وہ حشاش بشاش ہو کر نیکیوں کا ذخیرہ کرتا ہے۔ رمضان کا ایک معنی ہوتا ہے گرم۔ جیسے تاجر حضرات جب بازار کے اندر خوب خرید و فروخت ہو رہی ہو تو کہتے ہیں آج بازار گرم ہے۔ تو ایسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ یہاں بخشش کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا ایک معنی ہے روشنی۔ انسان گناہ کر کر کے انسان کے دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ دل کی تاریکیوں کو ختم کر کے دل کے اندر نور کی روشنیوں کو بھر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان گناہ کر کر کے انسان کا سارا بدن سر سے لے کر پاؤں تک بدبودار ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بدبو کو ختم کر کے انسان کے پورے جسم کو خوشبو سے معطر بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ علاج بھی ہے کہ انسان پورا سال وقت بے وقت کھاتا رہتا ہے، انسان کے جسم کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین کی ذات حکیم ہے۔ رب العالمین نے 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ رمضان کا بنایا جس سے مسلمانوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، وقت پہ پانی پیتے ہیں، گویا کہ جیسے سارا سال نہر چلتی ہے، کچھ دن بند کر کے بھل صفائی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 11 مہینے وقت بے وقت کھانے کی اجازت دی، ایک مہینے کے اندر خاص اوقات کے اندر کھانے کی اجازت، باقی اوقات کے اندر روک کے انسان کے جسم کی بھل صفائی کا موقع دیا۔ تو جو انسان روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی ساری بیماریاں جو ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا کہ جسم کی صفائی، دھلائی اور اسے خوشبودار بنانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہفتے کے اندر 7 دن بنائے اور جمعے کو سارے دنوں کا سردار بنایا۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابوں کو عزت بخشی، پھر ان 4 کتابوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کو شان دی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں کے اندر رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینے کا چاند دیکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شبانا و بلغنا رمضانا، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اندر برکت عطا فرما اور شبان کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک زندگی عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کے اندر رمضان کی تیاری کرتے، ویسے تو پورا سال انتظار کرتے رہتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی پورا
لمبا سا رمضان المبارک کا انتظار کرتے، لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو پھر باقاعدگی کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کرتے اور پورے 2 مہینے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، باقی کسی انگریزی تاریخ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجری تاریخ کا آغاز فرمایا تھا مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف، تاکہ اس کی یاد دہانی رہے کہ ایسا ایسا یہ تاریخ ختم نہ ہو جائے، چاند کا نظام ختم نہ ہو جائے کہ لوگ یاد کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے کچھ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، جیسے حج بہت بڑا فریضہ ہے، اس کی ادائیگی چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اس کی ادائیگی چاند کے مہینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف موسموں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے۔ اگر ایک ہی انگریزی تاریخ مقرر کر دی جاتی، بالفرض یہاں جون کا مہینہ مقرر ہو جاتا، پھر یہ قیامت تک یہاں کے بسنے والے لوگ تو گرمیوں میں روزہ رکھتے رہتے، کبھی سردیوں میں روزہ ہی نہ آتا، اور جہاں پھر سردیوں میں آ جاتا وہ سردیوں میں روزہ رکھتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر مختلف موسموں کے اندر اس عبادت کے فریضے کو عام کرنے کے لیے اس رمضان المبارک کا جو ہے روزے ہیں وہ چاند کے لحاظ سے فرض فرمائے، انگریزی لحاظ سے روزوں کو فرض نہیں فرمایا، تاکہ ہر جگہ پر مختلف موسموں کے اندر روزہ رکھا جا سکے۔ کہ سردیوں میں روزے رکھے جائیں تو اس کے لیے کیا چیزیں کھانے کی ہوں، گرمیوں میں روزہ رکھا جائے کون سے مشروبات ہوں، مختلف موسموں کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا، ایک مہینہ مقرر نہیں فرمایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی ڈیٹ مقرر ہوتی کہ پہلا روزہ بالفرض 14 مئی کو ہوگا، تو ہر بندہ انتظار کرتا کہ 14 مئی آ گئی، ہر ایک اپنی پلاننگ کے ساتھ ہوتا، چاند دیکھنے کی خوشی کیسے نصیب ہوتی، اور پتہ ہوتا کہ 13 جون کو عید الفطر ہے تو عید کی خوشی کیسے ہوتی۔ تو اچانک جو خبر ملتی ہے اس میں انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ بنایا کہ بس ابھی شام کو سارے انتظار میں ہوں گے، چاند کا اعلان ہوگا، روزے شروع، پھر سب رمضان کی عبادات میں مشغول ہوں گے، ایک دم چاند کا اعلان ہوگا، اچانک عید کی تیاری شروع۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوشیاں دینے کے لیے رمضان المبارک کا مہینے کا انتخاب فرمایا روزوں کے لیے، یعنی قمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے روزے فرض کیے، انگریزی لحاظ سے روزے فرض نہیں کیے۔ اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس تیاری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھ کرتے تھے کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا، آیا تم نے زکوٰۃ ادا کر دی؟ پورا سال جو آپ کے پاس مال و دولت رہی آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ ہاں پہ جو کاشتکار ہیں جنہوں نے زمین کو کاشت کیا اس کا عشر ادا کر دیا؟ ہاں جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، قرضے کی ادائیگی کر دی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم محاسبے کا حکم دیتے کہ ہر بندہ محاسبہ کر لے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین محاسبہ کرتے کہ پورے سال کے اندر کوئی نمازیں تو نہیں رہ گئی، اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا کر لی جائے تاکہ رمضان المبارک کا سیزن آ رہا ہے، اس کی تیاری ہو جائے۔ اپنی نمازوں کو دیکھ لیتے اور ایسے ہی لین دین کو صاف ستھرا کر لیتے، اور زکوٰۃ دینی ہوتی رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے،
اور کسی نے عشر دینا ہوتا وہ عشر دے دیتے، اگر دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی وہ صلح صفائی کر لیتے، بخشش کا سیزن آ رہا ہے، اگر اب بھی ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ رہا تو یہ رمضان کے سیزن میں بھی ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی، تو وہ رشتہ دار دوست و احباب آپس کے اندر صلح صفائی کر لیتے، ایک دوسرے کو معاف کر لیتے۔ جیسے شب برات پہ توبہ قبول ہوتی ہے، بجٹ بنتا ہے، تو بھئی بجٹ آنے والا ہے، آڈٹ ہونے والا ہے، اس سے پہلے معافی تلافی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر ایک بجٹ تیار فرماتے ہیں، ایک پھر موقع دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ آگے شب قدر آنے والی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، کہ بجٹ تو تیار ہو گیا، اب اس کو پیش کیسے کرنا ہے، اس کو فرشتوں کے سپرد کیسے کرنا ہے، تو یہ درمیان میں موقع ہوتا ہے کہ بجٹ تیار ہو گیا، اب بھی موقع ہے کہ کوئی معافی مانگ کر صلح صفائی کر کے اللہ سے توبہ کر کے اپنے بجٹ سے پھر بھی مٹوا لے، کہ کہیں وہ احکامات موت کے جو اعلانات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد ہونے ہیں شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہونے ہیں، ابھی اللہ کے پاس بجٹ تیار ہو گیا، تو اللہ نے ایک موقع دیا مسلمانوں کو کہ اگر وہ شب برات میں بھی توبہ نہیں کر سکے تو پھر لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کر کے اپنے بجٹ کو صاف ستھرا بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک یہ موقع دیا ہے کہ اب شب برات گزر گئی، لیلۃ القدر اور شب برات کے درمیانی حصے کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے جو ہمارا نامہ اعمال ہے اس کے اندر اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہر بندہ توبہ کر کے، اور اگر کسی کے حقوق دینے ہیں ان کو ادا کر کے، تو بجٹ فرشتوں کے سپرد ہونے سے پہلے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر لیں۔ اور پھر اس محاسبے کے اندر ہوتا تھا کہ نمازوں کی ادائیگی، اور پھر آگے چونکہ عبادت کرنی اس کی تیاری، کچھ نوافل زیادہ پڑھنے، شبان کے اندر کچھ نفلی روزے رکھنے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے عزائم رکھنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں کیا کروں گا، یہ اتنا بڑا سیزن ہے، اس کے اندر میں کیا کروں گا۔ ایک بندہ تاجر ہے، پھٹی کا وپاری ہے، لیکن اس کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ پھٹی کا سیزن آ رہا ہے، میں کیسے کاروبار کروں گا، میرے ساتھ کوئی بھائیوال ہوگا، اکیلا ہوگا، پیسہ کہاں سے لوں گا، کیسے میں نے تجارت کرنی ہے، اگر وہ ترتیب ہی نہیں بناتا تو کاروبار کیسے کرے گا۔ تو کاروبار سے پہلے کاروبار کی ترتیب ہوتی ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ انسان عزم کرے کہ سارا سال میں قرآن مجید پڑھنے کے اندر کوتاہی ہوئی، اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس دفعہ تو میں رمضان المبارک کے اندر ہر دن کے اندر میں 10 پارے پڑھنے کی کوشش کروں گا، کوئی 5 پارے کا عزم کرے، کوئی 3 پارے کا کرے، کوئی 2 کا، اس کی ایک ترتیب بنائے اور اپنے کاروبار کو سامنے رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شبان کے مہینہ کے اندر اپنے کاروباروں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے، کسی طریقے سے اکٹھا کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے۔ اب اگر کوئی تاجر ہے وہ اپنی دکان پہ ترتیب بنائے کہ کس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں، کس وقت کم ہوتے ہیں، جس وقت گاہک کم ہوں گے تو اس وقت میں کوشش کر کے میں تلاوت کر لوں گا، یا اگر ایک دکان پہ کوئی ملازم ہے تو اتنا وقت ملازم تلاوت کرے گا، اتنا وقت مالک کرے گا، کوئی اس طرح کی ترتیب اور منصوبہ بنائیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اگر منصوبہ نہ بنایا تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، اب جنگ بھی لڑنی تھی، صحابہ نے گرمیوں کے مہینے میں جنگ بھی تھی اور پھر روزے بھی رکھنے تھے، کاف سالی بھی ساتھ تھی۔ اب انہوں نے صحابہ نے کوئی ترتیب بنائی اور بہترین ترتیب بنائی کہ کیسے ہم نے لڑنا کیسے ہے، اور روزے کیسے رکھنے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے، بڑے انہوں نے عزائم بنائے، تبھی جا کے کامیاب ہوئے۔ اور مکہ فتح ہوا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اب سفر ہے مشقت والا، پیادہ سفر ہے، گھوڑوں پہ سفر ہے، کتنا سفر، 400-500 کلومیٹر کا سفر، یہ طے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سفر کیا اور مکہ کو فتح کیا، لیکن روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، توبہ استغفار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ تو بھائی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ترتیب بنا دی جائے، کیونکہ رمضان
اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ان کا بہت بڑا ربط اور جوڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں ہے۔ اب جب ان کا گہرا ربط ہے تو ہر چھوٹا بڑا عزم کرے سب سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی کروں گا، اور تلاوت کے بعد دوسرا نمبر ہے کہ مجھے اچھا پڑھنا نہیں آتا تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی استاد ڈھونڈ کے میں قرآن مجید کی تصحیح کر لوں، مجھے قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے۔ اگر قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے تو پھر کوشش کرے میرے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں جن کو قرآن مجید دیکھ کے صحیح پڑھنا نہیں آتا، تاکہ ان کے قرآن مجید کی تصحیح ہو جائے۔ اور اگر سب کو صحیح آ جاتا ہے تو پھر رمضان مبارک کے مہینہ میں ترتیب بنا لی جائے کہ اس رمضان مبارک کے مہینہ میں آخری پارے کا آخری پاؤ زبانی یاد کروں گا، خود بھی یاد کروں گا، اپنے بچوں کو یاد کراؤں گا۔ گھر کے اندر ایک ماحول ہو جائے گا کہ اس رمضان مبارک میں ایک پاؤ ہم یاد کریں گے، آئندہ رمضان آئے گا ہم ایک پاؤ اور یاد کر لیں گے، قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر سارے حافظ ہیں تو پھر بھی ایک ترتیب بنا دی جائے کہ قرآن مجید کے سارے حافظ ہیں، سب تلاوت کرتے ہیں، 10 پارے کی تلاوت بھی ہے، سارا گھرانہ حافظ بھی ہے اور صحیح بھی پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس سے اگلا مرحلہ پھر کوشش کی جائے کہ سارے ہم مل کے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں۔ قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے، باقی چیزیں مخلوق ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، باقی رہنے والا ہے، قدیم ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ ختم ہونے والا ہے، اس میں تعریف نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو اس امت کو احکامات دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے ذریعے بتایا ہے۔ تو کیوں نہ ہم انگلش تو سیکھتے ہیں، وہ بھی خوب سیکھیں، فارسی سیکھتے ہیں، باقی زبانیں سیکھتے ہیں، کیوں نہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کی بولی کچھ سیکھ لیں۔ جتنی طاقت ہے ایک پاؤ آدھا پاؤ ایک رکوع کوئی ترتیب بنا لی جائے، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی یہ کلام اللہ سکھا دے۔ اس طرح کا کوئی جذبہ شباب میں بنا لینا چاہیے کہ رمضان کا سیزن ہے، اس سیزن کے اندر ہم ایک پاؤ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو شمس العلوم دیا، استاد یہاں سے لے لو، بغیر ٹیوشن کے، بغیر فیس کے، جہاں کہو ہم آنے کے لیے تیار ہے، اساتذہ آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اس دفعہ تو اللہ نے 2 اور استاد دے دیے، وہ عالم بن کے آ گئے، یہاں کے پڑھے ہوئے، آپ کے علاقے کے پڑھے ہوئے، تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی اپنے گھر کی ترتیب بنا لے۔ اگر آپ ادھر آ جاتے ہیں سیکھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں آ سکتے مصروف ہیں تو عشاء کے بعد رات کو 10 بجے 12 بجے سحری کے ٹائم جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہاں کہیں کہ ایک ہمیں استاد دو، اس سے آپ ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سیکھنے کے بعد سارے گھر والوں کا آپ خود سکھائیں۔ اس طرح کی کوئی ترتیب بنا لینی چاہیے تاکہ رمضان کا سیزن ہے، اس کے اندر ہم نفع زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، تو اس طرح کی ترتیب بنانی چاہیے۔